شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. آج یہ حدیث کا چوتھا درس ہے جو صیام کے متعلق ہے. آج کا موضوع ہے فضائل الصیام. صوم رکھنے روزہ رکھنے کے فضائل کیا ہیں؟ فضیلت نمبر 1، آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اجر عظیم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور مغفرت عظیم، اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے. روزہ کی رکھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے اجر کے سلسلے میں آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کئی اعمال کا ذکر کیا جن اعمال کو مومنین صادقین بجا لاتے ہیں. تو ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں. اور آخر میں ان سب کے لیے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے بڑی مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. تو ایک خوبی یہ ہوئی، ایک فضیلت یہ ہوئی روزے کی. دوسری فضیلت یہ ہے روزے کا اجر بے حساب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی به یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ انسان کے ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، دگنا دو چند کر دیا جاتا ہے، اور اس کی نیکیاں 10 گنا بڑھا دی جاتی ہیں، اور 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں. یہ رمضان کے روزے کے متعلق ہے. جتنا عمل کرتا ہے انسان سب کے عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کے مہینے کے روزے کے یا اور دوسرے عمل کے اجر اور نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بے شمار گنا بڑھا دیتا ہے. فرمایا 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا. اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ خاص طور پر اس لیے بڑھا دیا جاتا ہے فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ ایک انسان میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. اجر کا مالک تو اللہ ہی ہے اور سارے اعمال اور ساری نیکیاں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہیں. لیکن یہ روزے کی کیا خصوصیت ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الصوم لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. یہ اختصاص ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ روزے داروں کے روزے کو وہ زیادہ سے زیادہ قبول فرماتا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے. دوسری توجہ لوگ علماء یہ کرتے ہیں کہ دوسرے اعمال واضح ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، اور اس کے عمل اس کو فرشتے لکھتے رہتے ہیں. نماز پڑھ رہا آدمی دیکھ رہا ہے، اور آدمی صدقہ خیرات کر رہا ہے آدمی دیکھ رہا ہے. اسی طرح وہ دوسرے اعمال کرتا ہے انسان، وہ نظر آتا ہے، نگاہوں میں رہتا ہے. لیکن روزہ یہ ہے کہ آدمی بھوک پیاس شہوت سب کچھ چھوڑے ہوئے ہے، نظر آتا ہے. اگر آدمی نہ بتائے یا خبر نہ ہو کہ فلاں آدمی روزے سے ہے تو پتہ چلے گا کہ وہ بھوک پیاس چھوڑے ہوئے ہے اور روزے سے ہوئے ہے. تو چونکہ یہ ایسا عمل ہے، خاموش عمل ہے، سری عمل ہے، مخفی عمل ہے، نظر نہیں آتا ہے، اس لیے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت کا درجہ دیا ہے
اور یہ کہا ہے کہ میرے لیے خاص طور پر آئے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو روزے کی خوبی ہے، خصوصیت ہے۔ ایک انسان اگر روزہ نہ رکھتا ہو اور بولے جھوٹ کہ میں روزہ رکھا ہوں، تو کوئی دلیل ہے کہ روزہ نہیں رکھے ہوئے ہیں؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسے مشہور ہے کہاوتوں میں، یا ایسا کرتا ہے انسان کہ آدمی چپکے سے پانی پی لے، کہ میں ایسا چپکے سے پانی پیتا ہوں، اللہ کو خبر بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ اس طرح کی اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھتا ہو اور وہ دعویٰ کرے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، تو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے مخفی ہے، چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو اسی طرح آدمی روزہ رکھتا ہے اور یہ ریئل میں روزہ رکھتا ہے لیکن دعویٰ دار نہیں ہے، اب اگر بتائے آدمی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو چونکہ یہ سری اور مخفی عمل ہے، واضح نہیں ہے، اس لیے اس کا معاملہ اللہ کا بندوں کے درمیان ہوتا ہے کہ روزہ رکھے ہوئے ہیں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دوسرا نہیں جان سکتا ہے۔ اگر بتایا نہ جائے، اگر لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے کھائے پیے، افطاری نہ کرے اور وہ سحری نہ کھائے اور کھا بھی لے تب بھی روزہ توڑ سکتا ہے۔ تو یہ کہ سری عمل ہے، یہ اللہ بندے کے درمیان عمل ہوتا ہے، اسی لیے اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس پر توجہ فرمائی، اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کے اجر کو اور ثواب کو بتایا کہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کو فرمایا رسول کہ یدعو طعامہ و شرابہ من اجلی، کا انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی بیویوں سے دور رہتا ہے، کس لیے؟ میرے لیے۔ تو یہ وجہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصی طور پر اجر کا باعث بنایا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1151۔ تیسری خوبی یہ ہے روزے کی کہ اس سے انسان کی خواہشات نفسانی کی توڑ ہوتی ہے اور شکم پروری کی توڑ ہوتی ہے۔ آدمی کی سب سے بڑی جو کمزوری ہوتی ہے وہ یہ کہ کھانے کی لت پڑ جائے، اور آدمی چاہتا ہے اچھا سے اچھا کھانا کھائے، اسی کے لیے دیوانہ رہتا ہے، اور یہ کہ طلب خواہش ہوتی ہے اس کی شہوت پوری کرنے کی۔ تو چونکہ رمضان مہینہ آیا، روزہ رکھتا ہے آدمی، تو روزہ انسان کی شکم پروری کی طلب جو ہوتی ہے اور خواہش نفس کی جو طلب ہوتی ہے اس کے لیے توڑ ہے۔ جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یدعو طعامہ و شرابہ لاجلی، میری خاطر انسان، میری خاطر روزے دار کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے اور میری خاطر بیوی سے شہوت بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ رمضان اور یہ روزہ انسان کی خواہشات نفس کا توڑ ہے اور شکم پروری کی طلب کی توڑ ہے۔ چوتھی خوبی یہ ہے روزے کی کہ اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ رسول کرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار خوش ہوتا ہے، اس کو مسرت حاصل ہوتی ہے، اور دو خوشیاں وہ حاصل کر لیتا ہے۔ پہلی خوشی اذا افطر فرحا، جب افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس کا کوئی انکار کرے گا؟ آدمی جب افطار کرتا ہے تو خوشی حاصل ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ افطار کی تیاری کرتا ہے، سامان مہیا کرتا ہے اور زور و شور کے ساتھ لگا رہتا ہے، پھر جب دسترخوان سجتا ہے، انتظار کرتا ہے، پھر اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو کھانا شروع کرتا ہے، افطار کرتا ہے، تو خوشی حاصل ہوتی کہ نہیں؟ تو یہ کہے نہ کہے، اعتراف کرے نہ کرے، ظاہر کرے نہ کرے، خوشی ہوتی ہے، طبعی طور پر انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ دن بھر مزدوری کی ہے، اللہ تعالیٰ شام کو اجازت دیا ہے کھاؤں اور اجر لکھا جائے، تو یہ خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی اس سے بڑی ہوگی وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی قیامت کے دن تو اپنے روزہ رکھنے کی بنیاد پر اس کو خوشی حاصل ہوگی، خاص خوشی۔ جو دنیا میں روزہ رکھا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے بدلے میں جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے روزے دار کی ملاقات ہوگی تو اس روزہ رکھنے کی بنیاد پر اس کو خصوصی مسرت حاصل ہوگی، خصوصی فرحت حاصل ہوگی۔ بتائیے اس کا آخرت میں خوشی حاصل ہو روزے کی بنیاد پر، کتنی بڑی بات ہے، کتنا عظیم کام ہے، کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ جب میدان محشر میں بھیڑ لگی ہوگی اور لوگوں کی ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے، تو جو انسان کے اوپر گزرے گا اور جو پریشانیاں لاحق ہوگی اور جو شرمندگیاں ہوں گی، جو مشکلات ہوں گی، وہ ساری چیزیں جھیلنا پڑے گا، لیکن اسی ماحول میں ایک روزے دار کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو خوشی و مسرت ہوگی، اللہ تعالیٰ میں اثر فرمائے گا، دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا تو خوشی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ
خوشی کی جتنی صورتیں، شکلیں، جتنی عظمت اور جتنا لطف لذت ہوگی سب اس وقت حاصل ہو جائے گی جو انسانی دنیا میں تصور نہیں کر سکتا ہے۔ ایک خوبی یہ ہے رمضان کے روزے کی، صیام کی، کہ یہ بے مثال ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ ہمارے لیے نفع بخش ہو اور وہی ہمارے لیے کافی ہو جائے اور میں دوسرا کچھ کرنا نہ پڑے۔ تو یہی فرائض واجبات کے سوا کی بات ہے، تھوڑے وہ کنسیشن چاہا جا رہا تھا کہ روزہ نماز بھی چھوڑیں، بس ایک عمل کریں نجات مل جائے، یہ تو معروف مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی ایکسٹرا ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں کروں اور میرے لیے کافی ہو۔ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، آپ نے فرمایا کہ دیکھو روزہ رکھو، اس لیے کہ اس کا بے مثال ہے روزہ، اس کا کوئی بدل ہے ہی نہیں۔ تو روزہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رمضان میں عطا فرمایا ہے یہ بے مثال عمل ہے، اس کا اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ تو اور یہ روایت ہے نسائی کی، ابن خزیمہ کی اور صحیحہ کی۔ چھٹی جو فضیلت ہے روزہ رکھنے کی کہ روزہ ڈھال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لمبی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، کہا روزہ ایسے تمہارے لیے ڈھال ہے جیسے جنگ میں، لڑائی میں آدمی لڑتا ہے اور ڈھال سے بچتا ہے، کہا اسی ہی روزہ ڈھال ہے۔ کس طرح ڈھال ہے؟ آپ روزہ رکھیں گے، جیسے اس سے پہلے بھی گزرا کہ انسان کی اس سے شہوت ٹوٹتی ہے، شکم پروری ختم ہوتی ہے، برائیوں پر آمدگی کا جذبہ کم ہوتا ہے۔ تو روزہ اس طرح ڈھال ہے۔ روزہ اسی لیے رکھوایا جاتا ہے تاکہ انسان کے اندر یہ ایبیلٹی اور صلاحیت ڈیولپ ہو جائے کہ عام دنوں میں بھی وہ جو برائی کرنے کا ارادہ ہو تو برائی کرنے سے باز رہے، رک جائے۔ اور جو لوگ صحیح معنوں میں روزہ رکھتے ہیں وہ اندازہ لگاتے ہوں گے کہ اس کے بعد فوائد کیا ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی، رمضان کے باہر بھی، کہ انسان کے اندر اگر جینوین قسم کا آدمی ہے اور جینوین روزہ رکھا ہے تو اس کے اندر ایک کیفیت ڈیولپ ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث اور اللہ تعالیٰ کا کلام یہ صحیح ثابت ہوگا کہ آدمی کے اندر وہ صلاحیت ڈیولپ ہو جائے گی کہ برائیوں سے بچے گا، یا برائیوں کی طرف اس کے اندر آمادگی کم ہوگی، یا برائیوں کی طرف جو چیزیں مہمیز کرنے والی ہوتی ہیں، بھڑکانے والی ہوتی ہیں، وہ چیزیں انسان کے اندر کم ہو جائیں گی۔ اس لیے روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ مومن دنیا میں زندگی گزارتا ہے، جتنا اس کے لیے کٹھنائیاں ہوتی ہیں دنیا میں اتنا دوسروں کے لیے کٹھنائیاں نہیں ہوتی ہیں۔ ایک فاسق فاجر آدمی کے لیے وہ کٹھنائی نہیں ہوتی ہے، وہ تو آزاد۔ ایک کافر کے لیے اتنی کٹھنائی نہیں ہوتی ہے، وہ تو دنیا ہی چرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ لیکن ایک مومن کو قدم قدم پر برائیوں سے بچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو برائیوں سے بچنے کے لیے آدمی کب بچ سکتا ہے؟ جب اس کے اندر ایبیلٹی موجود ہو، ڈیفنس کی، امیون پاور ہو برائیوں سے بچنے کے لیے، اس کے اندر قوت ہو، صلاحیت ہو، ایبیلٹی ہو کہ جو روز مرہ اس کی زندگی میں بھڑکانے والی، بہکانے والی، برائیاں پر آمدہ کرنے والی چیزیں ہوں، اس پر کنٹرول کر سکے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ یہ ہے کہ آدمی اس پوزیشن میں ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد کہ ان تمام چیزوں سے بچ سکے۔ رمضان کے روزے کے بارے میں خوبی یہ بھی ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایک آدمی اگر روزہ رکھتا ہے ایمان و احتساب سے، ایمان و احتساب کسے کہتے ہیں؟ روزہ رکھ رہا ہے، جینوین روزہ رکھتا ہے، اس کے ایمان روزہ رکھنے میں سچائی ہے، نیت صحیح ہے، جذبہ ہے، خواہش ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دے گا، اس یقین و ایذان کی بنیاد پر رکھتا ہے، الٹم نہیں رکھتا ہے، غفلت کی بنیاد نہیں رکھا ہے، رواجی ڈھنگ سے نہیں رکھتا ہے، چلو روزہ رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ لیں، افطار کر رہے ہیں ہم بھی افطاری تیار کر لیں، سحری کھا لیں ہم بھی سحری کھا لیں۔ نہیں، اس کے پیچھے اس کا یقین ہوتا ہے، ایذان ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے کہ ہم اس طرح روزہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور ہم اتنا ثواب کما لیں جتنا اس رمضان کے روزہ رکھنے میں امکان ہے۔ یہ چیزیں اگر موجود ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر بھی بیان کر دیا
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو اس کے پچھلے گناہ ہیں رمضان سے پہلے جو جتنے اس نے گناہ کیے ہیں سارے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ما یہ تنکیر کے لیے ہے، یعنی کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھ لیا اور اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی جو روزہ رکھنے کی ہونی چاہیے تو سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ سارے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ اگر گناہ صغیرہ ہیں تو آلریڈی معاف ہو جائیں گے، گناہ کبیرہ اگر ہیں اور جو لوگوں کے حقوق کے معاملات ہیں، اللہ کے حقوق کے معاملات ہیں، پھر اس میں روزہ میں صلاحیت ہے کہ انسان رمضان کے مہینے میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو توبہ استغفار کی بنیاد پر سب کچھ معاف ہو سکتا ہے۔ روزہ یہی مطلب ہے کہ ایمان و احتساب، کہ اس کا ایمان تازہ ہو جائے، ایمان پختہ ہو جائے، ایمان کی تجدید ہو جائے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر توکل کرے۔ ایمان و احتساب کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ایمان مکمل ہو جائے، تجدید ہو جائے اور اللہ پر توکل کرے کہ وہی اس کا مکمل اجر دے گا، وہی ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے گا۔ تو جب یہ روزہ رکھنے کی بنیاد پر ایمان و احتساب حاصل ہو جائے تو سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے تقویٰ بھی، توبہ بھی کر سکتا ہے، وہ استغفار بھی کرتا ہے، وہ اپنی تمام برائیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے، تمام برائیوں کو چھوڑ سکتا ہے، ہر چیز حاصل کر سکتا ہے اگر روزہ کے ساتھ ایمان اور احتساب موجود ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح روزہ رکھیں جیسا روزہ رکھنا کا حق ہے اور جیسا روزہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کو فوائد عطا فرمائے جو جن فوائد کا امکان ہے، جو فوائد رکھے گئے ہیں روزے میں اور جو زیادہ سے زیادہ ہمیں مل سکتے ہیں۔ الہ العالمین ہمارے روزہ کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کے فضائل و برکات سے مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔